الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ زینب چلی تو صبر کا سورج پگھل گیا، قدموں کی چاپ سن کے ستم ڈر سے ہٹ گیا، اور ظالم یزید شام کا تختہ الٹ گیا، خطبوں کے دائروں میں زمانہ سمٹ گیا، اور بیعت کا نام، بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ سلام علی کی بیٹی کو، اے شام غریباں گواہ رہنا، میں آج حسین کے عزاداروں کو علی کی بیٹی کی گفتگو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ماحول نہ بنتا تو میں کبھی نہ پڑھتا۔ عموماً بیٹوں کے خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ وہ بہادر بیٹی ہے علی کی کہ جس نے ایسا خطبہ دیا، خدا کی قسم میں ہاتھ جوڑ کے مولا امیر کی بارگاہ میں کہوں گا، یا علی وہ کام شام میں آپ کی ذوالفقار نہ کر سکی جو آپ کی بیٹی کے خطبے نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا جیسے جنگل میں ختم ہو جاتی اگر علی کی بیٹی جنگل کو لے کے بازاروں میں نہ آتا۔ حسین ابن علی کا محرم ختم ہو گیا، علی کی بیٹی کا محرم شروع ہو گیا۔ زمانہ یہی کہتا باغی تھا جو مارا گیا، اس بہن نے وعدہ کیا تھا بھیا میں شریکت الحسین ہوں، میں بازاروں میں جاؤں گی، میں درباروں میں جاؤں گی، میں زمانے کو بتاؤں گی میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ کہاں گئی یزید کی طاقت، وہ حکومت، وہ تاج، وہ تخت، وہ پیسہ، وہ لالچ، وہ منبر، وہ کانفرنسیں، وہ حکومتیں، وہ حاکم، وہ اس کے قلم بیچنے والے سوداگر، وہ ضمیر بیچنے والے کاریگر کہاں چلے گئے؟ آج اگر پوری دنیا میں یزید مردوار اور حسین زندہوار کا نعرہ ہے، یہ صدقہ ہے علی کی بیٹی کے خطبے کا۔ یہ علی کی بیٹی کے خطبے کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم چادر کی نوک سے وہ کام کیا جو بابا کی ذوالفقار کیا کرتی تھی۔ یزیدیت کی نسلوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا علی کی بیٹی نے۔ میں خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں بیٹی کا۔ دربار یزید کا، چاروں طرف مختلف ممالک سے آئے ہوئے حکمران و سفراء، یہ کمینہ تخت پہ بیٹھا تھا، ساتھ ایک تشت پڑا ہوا تھا جہاں غریب کا کٹا ہوا سر تھا۔ خدا کی قسم کبھی نہ بولتی علی کی بیٹی، بہت بڑی پردہ دار تھی۔ جب خطبہ شروع کیا ایک نابینا انسان تھا، اس نے ساتھ والے کا کندھا ہلا کے کہا مجھے بتاؤ کیا علی دنیا میں آ گیا یا علی کا کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا خدا کا شکر کر تیری آنکھوں میں نور نہیں ہے، یہ علی بھی نہیں، یہ علی کا بیٹا بھی نہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب جو ہاتھوں میں رسیاں پہن کے جو بازاروں درباروں میں بابا علی کے لہجے میں خطبے دے رہی ہے۔ عزاداروں اس کمینے نے میری شہزادی کی طرف مخاطب ہو کے کہا اے علی کی بیٹی بتا تجھے سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا ہے؟ کیا شبیر کے جنازے پہ بی بی چپ رہی ہے؟ کیا غازی کے لاشے پہ بی بی چپ رہی ہے؟ کیا قاسم کے لاشے پہ بی بی چپ رہی ہے؟ ایک مرتبہ جب نہیں بولی نا علی کی بیٹی، اس ظالم نے شراب کا جام اٹھایا،
شراب پی کے وہاں انگھیلنا شروع کیا اور کہتا تھا حسین یہی شراب تھی جسے تیرے نانا نے حرام کہا تھا، دیکھ میں جیت گیا تو ہار گیا۔ اس وقت علی کی بیٹی بولی، فرمایا یزید مجھے بھائی کے لاشے پہ اتنا دکھ نہیں ہوا، مجھے قاسم کے لاشے پہ اتنا دکھ نہیں ہوا، مجھے عباس کی شہادت پہ اتنا درد نہیں، زمین پھٹ جاتی آسمان گر جاتا، میں تجھ جیسے شرابی سے کلام نہ کرتی۔ یا زہرا اے شام غریبہ، گواہ رہنا یہ بڑی قیامت کی شام ہے۔ علی کی بیٹی بابا کے لہجے میں بولی، وہ روب و دبدبا تھا بنت علی کے لہجے میں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ اجمعین، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وافاق السماء ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یا یزید انسیت من العدل یبنت لک تحدید کا وحرائر کا وصوب کا بنات رسول اللہ سمایا، یا یزید یا عدوف اللہ فابنا عدوف ہی، یا عدوف اللہ فابنا عدوف ہی، وکیلا للہ بالکفا خصیما لجبرائیل، خصیما لجبرائیل، ظہیرا لجدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وکفا باللہ حاکما، یا یزید انسیت قول اللہ تعالی، يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، يا يزيد افطيرك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، انا زينب بنت علي وامي فاطمه بنت محمد وابي علي بن ابي طالب وجدي محمد المصطفى، يا يزيد فقد كيدك وناصب جهدك لا تمحو ذکرنا ولا تمیت فحینا۔ جب بابا کے لہجے میں کرجی علی کی بیٹی خدا کی قسم اس قدر مطمئن تھی، یہ کمینہ تخت پہ بیٹھ کے کام رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا قیدی یہ ہے یا قیدی یہ ہے، نہیں ڈری علی کی بیٹی۔ اے یزید، یزید نے پہلے خطبے سے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا دیکھ ہم جیت گئے، اور قرآن کی آیت پڑھ کے اس نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا نے ہمیں عزت سے سرفراز کیا، خدا نے تم لوگوں کو ذلیل کیا۔ علی کی بیٹی بولی اور بول کے فرماتی ہے یزید یاد رکھ تو کہہ رہا ہے کہ تو جیت گیا اور ہم ہار گئے، ابھی آزان ہوگی، مؤذن بولے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر تو محمد تیرے نانا کا نام ہے تو تو جیت گیا، اگر میرے نانا کا نام ہے تو میں جیت گئی۔ یہ آذانیں زندہ ہیں تو ہمارا پیغام زندہ ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے ایک آیت سے خطبے کا آغاز کیا، توجہ فرمائیے گا، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ بی بی فرماتی ہے یاد رکھ کہ جن لوگوں نے بد کرداریاں کی ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے، اور شام والوں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میرا بابا علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تین مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔
واضح سے علی کی بیٹی نے فرمایا جو بد کرداریاں کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی میرا بابا علی ہے۔ آپ نے توجہ کی، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بغض علی عمل ہے، جہنم اس کی سزا ہے۔ بی بی نے قانون بدل دیا کہ علی کی دشمنی عمل نہیں ہے، سزا ہے۔ علی کی دشمنی عمل نہیں ہے، سزا ہے۔ یہ کون سے عمل کی سزا ہے؟ بی بی بتا رہی ہے اگر خاندان کے بڑوں میں بد کرداریاں ہوں گی تو بیٹے علی کے دشمن پیدا ہوں گے۔ یہ جو تمہارے دلوں میں میرے بابا کا بغض ہے یہ تمہارا قصور نہیں، یہ تمہارے بڑوں کا قصور ہے۔ تم نے ہمیں جھٹلایا۔ اور اس کے بعد علی کی بیٹی نے فرمایا یبنت طلقاء، فتح مکہ کے موقع پر میرے نانا محمد کے ہاتھوں سے آزاد ہونے والے نوکروں کی اولادوں، خدا کی قسم ایسے گرج رہی تھی۔ دو خطبے شام کے دربار میں بڑے مقبول ہوئے، ایک بی بی کا خطبہ، ایک امام سجاد کا خطبہ۔ دونوں خطبوں میں فرق یہ ہے امام پورے خطبے میں بتاتے رہے پہچانو ہم کون ہیں، بی بی بتاتی رہی پہچان تو کون ہے۔ اگر جملہ سنو تو یاد رکھنا مرد بن کے سجاد تولہ کرتا رہا، مزدور بن کے بی بی تباہ کرتی رہی ہے۔ شبنت تو لگا، تو سمجھتا تھا تو جیت گیا، یہ شاہی، یہ لشکر، یہ عسکر، یہ منبر، یہ تخت، میں علی کی بیٹی تیرے دربار میں سوا دے کے جا رہی ہوں۔ تیری پوری بادشاہی کو اپنے جوتے کے تلوے کے نیچے تیرے ہی شہر میں مسل کے نہ گئی تو مجھے زینب نہ کہنا، میں تیری اوقات تجھے بتاؤں گی۔ پھر بی بی نے نظرہ الى یمین و شمال، دائیں اور بائیں دیکھا اور فرمایا لونڈیوں کے بیٹے۔ شہزادی نے مائے فکرہ پڑھا تھا، توجہ رکھیے گا۔ علی کی بیٹی نے فرمایا بھول گئے ہو تم اپنی اوقات، تمہاری مثال اس زیور کی سی ہے کہ مردہ جوان لڑکی کے جسم پہ زیور رکھا جائے تو اس جسم پہ رکھے ہوئے زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح تمہارے ناپاک جسموں پہ لا الہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ حَكِيمًا وَجِبْرَائِيلَ حَسِيمًا وَمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى ظَهِيرًا۔ اے یزید تیرے دن تھوڑے رہ گئے، یاد کر وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کی بادشاہی ہوگی، ہماری حکومت ہوگی، دربار قیامت کا ہوگا۔ پورے دربار میں تجھے میں نے اللہ کی ملکیت میں لا کر جہنم کا ایندھن نہ بنایا تو مجھے زینب نہ کہنا، مجھے زینب نہ کہنا۔ خدا کی قسم یزید کانپ رہا تھا، اور یہی بی بی کے خطبے کی تاثیر اور اعجاز تھا جو رات کو اپنے خطبہ سنا تھا نا، یہ اسی خطبے کا نتیجہ تھا۔ یزیدیوں کو حسینی بنا دیا علی کی بیٹی نے، ایک خطبے سے بی بی نے پورے دربار میں لرزہ طاری کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عدو اللہ وابن عدوہ، اے دشمن خدا اور دشمن خدا کے بیٹے، اے دشمن خدا سن لے، سن لے، جانتے ہو کس کا سر نو کے نیزہ سے اتارا ہے؟ یہ اللہ کی شمشیر ہے، یہ اللہ کی شمشیر ہے۔ یاد ہے میں نے پچھلے سال امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ پڑھتے ہوئے فکرہ کہا تھا، جب امام نے اپنے بابا علی کا اعلان کیا اور بابا علی کا تعارف کروایا تھا، تب فرمایا تھا انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین،
میں منافقوں پہ چلنے والے تیر علی کا بیٹا ہوں۔ اب دونوں جملوں میں غور کیجئے، امام نے دادا علی کو اللہ کا تیر کہا، بی بی نے حسین کو اللہ کی شمشیر کہا۔ علی اللہ کا تیر، حسین اللہ کی تلوار، تو پتا چل گیا آل محمد اللہ کی فوج نہیں، اللہ کا اسلحہ ہے۔ علی تیر خدا، حسین شمشیر خدا۔ علی تیر خدا، حسین شمشیر خدا۔ اتنی آوارہ سینس تو آوارہ کتے میں بھی ہوتی ہے، اسے بھی پتھر مارو وہ پتھر کو نہیں بھونکتا، مارنے والے کو بھونکتا ہے۔ یہ یزید حسین سے نہیں لڑ رہا تھا، حسین تو اللہ کی تلوار ہے۔ یزید کی جنگ اللہ سے ہو رہی تھی اور حسین کے مقابلے میں جو آیا در حقیقت وہ شبیر کے مقابلے میں نہیں اور رحمان کے مقابلے میں آیا ہے۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ گھرشتہ ہوا نعرہ، تمہاری پوری طاقت پوری توانائی دونوں بازو بلند کر کے ایسا نعرہ لگاؤ کہ بی بی کے خطبے کی صداقت کا اعلان ہو جائے اور اس کربلا کی زمین سے نینوا کربلا مولا تک تمہاری آواز جانی چاہیے۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے 10 مرتبہ بولو لبیک یا حسین، فقد کیدک وناصب جہدک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ آج جو بھی تمہیں روئے زمین پہ عزاداری کے نام پہ نظر آ رہا ہے، یہ کبھی نہ سوچنا کہ عزاداری میری وجہ سے ہوئی ہے۔ نہیں، عزاداری ہماری محتاج نہیں، ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ ہم نہ تھے عزاداری تھی، ہم ہیں عزاداری ہے، ہم نہ ہوں گے عزاداری ہوگی۔ یہ علی کی بیٹی کے اس خبر غیب کا صدقہ ہے جو چاروں طرف تمہیں یہ عالم نظر آ رہے ہیں اور لبیک یا حسین کی صدائیں تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں وعدہ کیا تھا، واللہ فقد کیدک وناصب جہدک، اے یزید جو ظلم کرنا ہے کر لے، ستم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ظلم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، لیکن میں علی کی بیٹی برسر دربار یہ زمان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے۔ یہ بی بی کے خطبے کا اعجاز ہے۔ خدا کی قسم، نبی کے قاتل چھپ گئے، علی کے قاتل چھپ گئے، آل محمد کے قاتل چھپ گئے۔ آج کسی جاہل سے بھی پوچھو نا حسین کے قاتل کا کیا نام ہے، وہ بھی نام لے کے بتاتا ہے یزید۔ یہ صدقہ ہے علی کی بیٹی کا، یہ علی کی بیٹی کا صدقہ ہے۔ بازاروں میں آ کے بھائی کو منوا گئی، ایسے تو نہیں کہا تھا شریکت الحسین بہن ہے۔ زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، اپنے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سفر میں ہر دم بطول تھی اور دربار میں علی کا مجسم نزول تھی۔ زینب کہیں حسین اور کہیں پر حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر 5 تن بنی۔ نو کے نیزہ پہ سر آ گئے، ایک نو کے نیزہ پہ سر حسین،
دوسرے نیزے کی نوک پہ علی کی بیٹی کی چادر. کل جو رات گزاری تھی کسی کی جرت نہیں خیموں کی طرف آنکھ بھی اٹھاتا، کیونکہ کل غازی زندہ تھا، کل علمدار زندہ تھا. آج علی کی بیٹی عباس بن گئی. کل کی رات حسین کی امامت کی آخری رات تھی. یہ جو آ گئی ہے نا، یہ سجاد کی امامت کی پہلی رات ہے. مجھے نہیں معلوم جب علی کی امامت کا آغاز ہوا کس نے سوال کیا، کیا مسئلہ پوچھا. حسن کی امامت کا آغاز ہوا کس نے سوال کیا، کیا مسئلہ پوچھا. حسین کی امامت کا آغاز ہوا کس نے سوال کیا، کیا مسئلہ پوچھا. لیکن اتنا جانتا ہوں جب سجاد کی امامت کا آغاز ہوا سوال بھوپی نے کیا، سوال چادر کا کیا. کہنے لگی سجاد انت الامام الآن، اب تو وقت کا امام ہے، بتا خیمے میں جل کے مر جاؤں یا باہر چلی جاؤں. علی کی بیٹی کے سوال پہ امام نے فرمایا بھوپی اماں باہر چلے جائیے. جب باہر کا نام سنا تڑپ کے کہتی آنکھیں کھول، دیکھ میرے سر پہ چادر نہیں ہے. سجاد باہر شرابیوں کا ہجوم، سجاد باہر اکبر کے قاتل آ گئے. اشرف اللہ ازاداروں خیموں کو آگ لگنا شروع ہو گئی. شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے. اللہ کی لعنت ہو یزیدی فوج پہ. مختار کے دربار میں ہولی سے جب پوچھا گیا بتا تو نے شام غریبہ میں کیا ظلم کیا تھا، یہ کمینہ کہتا ہے جب سارے مارے گئے تھے نا، میں علی کی بیٹیوں کے خیمے میں گیا، میرے ہاتھ میں نیزہ تھا. میں نے کیا دیکھا، ہر بی بی کے سر پہ قیمتی چادر ہے. میں نے نیزہ اٹھا کے پہلی بی بی کے سر پہ مارا، اس بی بی نے دوسری بی بی کے پیچھے خود کو چھپایا. کہتے ہیں میں آگے بڑھتا گیا، بیویوں کی چیخیں بلند ہوتی گئی. میں نے جب چادر کھینچ لی علی کی بیٹی بولی ظالم ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم نبی کی بیٹی. یا زہرا یا زہرا. خیموں کو آگ لگ گئی. علی کی بیٹی باہر آئی. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ شام غریبہ میں ساری تاریخ لکھ رہا تھا، ایک منظر مجھے ایسا نظر آیا کہ سارے بچے ساری بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے باہر آ رہی ہیں. ایک بی بی ہے جو بار بار ایک خیمے کی طرف جا رہی ہے. کہتے میں پریشان ہوا، میں قریب گیا، میں نے پوچھا بی بی کوئی قیمتی چیز رہ گئی تو مجھے بتا. اس نے سر کو جھکایا. کہتے وہ اندر چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، بی بی جب خیمے سے باہر آئی خالی بی بی نہیں آئی، کمر پہ سجاد اٹھایا، رو کے کہتی تھی شبیر تو نے اکبر اٹھایا، میں نے سجاد. ایک جملہ سن لو، میرے اندر بھی ہمت رہی، تم بھی تھکے ہوئے ہو. علی کی بیٹی تمہارا پرسہ قبول کرے. ازادار شام غریبہ جب اندھیرا چھا گیا، بی بی نے سارے بچوں کو یتیموں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. بی بی فرماتی ہے مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی تھی. کبھی میں دائیں جاتی کبھی بائیں جاتی اور رو رو کے کہتی آئین سکینہ میری جان کہاں ہو. ازاداروں ایک کونے سے کٹے ہوئے گردن سے آواز آ رہی الیہ الیہ یا بنیہ اور میری سکینہ آ جا. جب بی بی پہنچی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے بابا کا کٹا ہوا سر تھا. پتھر ہٹائے، کیا دیکھا گلے کی رگیں کٹی ہوئی، داڑھی پہ کہیں پہ اکبر کا خون، کہیں پہ قاسم کا خون. رو کے کہہ دیے بابا اب مجھے بتا میں کس کے سینے میں سوں گی. اور بابا تیرا سینہ کہا. ازاداروں بی بی سکینہ روایت کرتی ہے جب میں نے بابا کی خشک گلوں پہ اپنے رخساروں کو رکھا، بابا کے زخمی لبے ہوئے کٹے ہوئے لبوں سے آواز آ رہی تھی سکینہ میرے شیعوں کو میرا ایک پیغام دے دینا، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا. میں بڑا پیاسا مارا گیا اور میں 3 دن کا
ایک